ناظرین آداب، جہاں بین کا آج کا تازہ شمارہ لے کر میں فیاض احمد فیاض آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، حال ہی میں جن موضوعات پہ ہم نے بات کی وہ موضوعات باضابطہ طور آپ کے ذہن میں ہوں گے۔ جس طرح سے ہم نے حال ہی میں منشیات کی وبا سے متعلق بات کی، یا اس کے بغیر ہم نے بات کی سٹروک سے متعلق جب سٹروک کا دن منایا گیا، تو آج ہم بات کرنا چاہیں گے ویجیلنس اویئرنیس ویک سے متعلق۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ 27 اکتوبر سے 2 نومبر 2025 تک باضابطہ ایک ہفتہ منایا جا رہا ہے ویجیلنس اویئرنیس ویک، اور اس سال کا اگر ہم موضوع دیکھیں گے، اگر ہم اس سال کی تھیم پہ نظر ڈالیں گے تو اس سال کی تھیم ہے شیئرڈ ریسپانسبلٹی، یا یوں کہہ سکتے ہیں اور شیئرڈ ریسپانسبلٹی۔ ہماری ملی جلی ذمہ داریاں کس طرح ہیں، کون سی ذمہ داریاں ہیں، کیا کچھ ہمیں کرنا چاہیے ویجیلنس اویئرنیس کے حوالے سے، ایک خصوصی گفتگو ہم آج آپ تک پہنچانا چاہیں گے۔ اور اپنے پروگرام میں ہم ویلکم کرنا چاہیں گے جناب خورشید احمد شاہ صاحب، جو اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر ہیں ACB پلوامہ۔ جناب خورشید احمد شاہ صاحب، آپ کا ویلکم ہے ہمارے شو میں۔ بہت بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف رکھے ہوئے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ڈاکٹر راجہ مظفر بٹ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب نامور سماجی کارکن ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں گے پبلک میں مقبول ہوتے جا رہے ہیں، بہت سارے موضوعات پہ بات کرتے ہیں، اور ان موضوعات پہ بات کرتے ہیں جو واقعی طور ضروری ہیں ہمارے سماج کے لیے، اور ان موضوعات کی طرف ہم سب کو دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر راجہ مظفر بٹ صاحب، آپ کا ویلکم ہے ہمارے شو میں۔ بہت بہت شکریہ۔ جناب خورشید احمد شاہ صاحب، جس طرح سے ابھی آپ کا محکمہ اگر ہم دیکھیں گے تو باضابطہ 27 اکتوبر سے متحرک ہے، حرکت میں ہے، بہت سارے پروگرامز کا انعقاد کیا جا رہا ہے اویئرنیس کے حوالے سے۔ ایون اگر ہم آج بھی دیکھیں گے، آج بھی صبح 7 بجے سے ہی بہت ساری جگہوں پہ تقریبات کا انعقاد ہوا۔ اور اس سال کے تھیم پہ اگر ہم نظر ڈالیں گے تو اس سال کا تھیم جو ہے وہ ہے اور شیئرڈ ریسپانسبلٹی۔ چونکہ ہم آج کے اس پروگرام کے ذریعے سے ناظرین کو یہ بتانا چاہیں گے کہ یہ شیئرڈ ریسپانسبلٹی اگر ہے تو اس میں کون کون سا زمرہ آتا ہے، کون کون سا طبقہ آتا ہے۔ آغاز میں آپ کا ریسپانس جناب خورشید احمد شاہ صاحب۔ فیض صاحب، جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ آپ کہہ رہے کہ ہماری بحثیت سماج اجتماعی ذمہ داری کیا ہے، بالکل اس کے 2 پہلو ہیں۔ میں سمجھتا ہوں سماج ایک ناؤ کی طرح ہے، اور اس سماج کے جو فرد ہے، جو افراد ہے، اس ناؤ میں سوار ہے۔ جی، اگر ایک فرد کسی ناؤ کے کونے میں یہ سوچ کے اس میں سراغ کرے ناؤ کا یہ حصہ میرا ہے، تو میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں، تو ظاہر یہ ہے کہ جب اس ناؤ میں پانی بھر جائے گا تو پورا سماج ڈوب جائے گا۔ بالکل صحیح ہے۔ اگر دیکھا جائے، کہتے ہیں نا کہ جو ایول ہے، جو برائی ہے، اس کا غلبہ تب ہی ممکن ہے جب سماج کے جو اچھے لوگ ہیں وہ خاموش رہے۔ کیونکہ جو رشوت ستانی ہم کہتے ہیں، اس کے مختلف پہلو ہے۔ یہ صرف جب ہم ظاہری طور سمجھتے ہیں، یا مین آف آرڈینری پروڈنس کو اگر آپ رشوت کی تعریف بولیں گے کہ رشوت کیا ہے، تو وہ کہے گا کہ کسی سرکاری ملازم نے کوئی کام کرنے کے عوض آپ سے کوئی پیسہ طلب کیا اور وصول کیا۔ لیکن یہ جو رشوت ستانی ہے، وہ اس کی تعریف صرف اس حد تک محدود نہیں ہے۔ اس کا ایک اخلاقی پہلو بھی ہے، سماجی پہلو بھی ہے، اقتصادی پہلو بھی ہے، اور مذہبی پہلو بھی ہے، بہت قانونی پہلو ہوتے ہوئے یہ سارے پہلو بھی اس میں شامل ہے۔ اگر آپ کرپشن کی تعریف مجھ سے کہیں گے کہ تعریف کیا ہے، جی جی، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے، اس نے جو اس کی تعریف کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹ از ابیوز آف انٹرسٹڈ پاور فار پرائیویٹ گینز۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک شخص کو آپ با اختیار بنائیں گے، جی،
تو وہ اس اختیار کو اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے استعمال کرے گا. تو بحثیت سماجی رکن ہم ہر ایک کی ذمہ داری ہے. میں اس بات پہ آنے سے پہلے یہ گزار کرنا چاہوں گا, اگر ہم یہ کہیں کہ ایک کمرے میں ایک کونے میں ایک بلب جلا کے رکھیں گے جی تو اس سے صرف وہ کونا روشن ہو جائے گا. اگر اس کمرے میں 10 بلب جلائیں گے تو پورا کمرہ روشن ہو جائے گا. اسی طرح اگر آپ پورے شہر کی نگرانی کے لیے ایک واچ مین کو تعینات کریں گے جی تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ پورے شہر کی نگرانی کرے. اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر ہی اگر یہ ذمہ داری ڈالی جائے اور بحثیت سماج کے ایک رکن کی حیثیت سے ہم اپنا کردار نہیں نبھائیں گے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس بدعت پہ قابو پایا جا سکتا. بالکل صحیح آپ نے جواب دے دیا. ڈاکٹر راجہ مظفر بٹ صاحب قٲشرٮ۪ن لفظن مز یس بہ تۄہہِ نِش یِتھ کٔنٮ۪تھ زانُن اتھ ویژھنے یِتھ کٔنۍ زن جناب خورشید احمد شاہ صٲبن ووٚن زِ دوٚپُن زٲنۍتو یہِ چھِ اکھ ناو اکھ, اتھ ناوِ منٛز چھِ سٲری نفر سوار پتہٕ یژھِ کانٛہہ اکھ فرد اتھ یژھُن اتھ یژھِ سُراخ کرُن یہِ پھٹہِ ناو. بالکل تُہۍ کِتھ کٔنۍ ہیٚکِو اَسہِ سمجھٲیِتھ یہِ کتھ حظ؟ بالکل خورشید صٲبن ون بہترین کت. انفیکٹ کُنہِ ساتہٕ چھُنہ آسان کانٛہہ ساتہِ حسن تیُتھ کینٛہہ بڑٕ ذہنس منٛز یہِ کلِک یِہٕنٛز کتھ یی سونٛچان وٕنکیٚس ییٚتہِ چھُ اَسہِ سٲنِس سماجس منٛز مطلب کرپشن چھُ تتھ لیولہِ پٮ۪ٹھ ووتمُت. وۄنۍ چھِ اتھ منٛز سٲری پارٹسپیٹ کران. یہِ چھُنہٕ أسۍ چھِ ونان صرف سرکٲرۍ افسرٕے یوت. بہٕ چھُس اتھ اِلیٖگل ماینِنٛگ خلاف آسان کتھ کران ہے یا گٔژھِتھ یا کٔشیٖر ہا مۄکلے یا باقٕے چیٖز چھِ اَسہِ وٕنکیٚس چلان میٚژ کڑان اِلیٖگل طٔریٖقس منٛز. یہِ پھٹہِ نہ یہِ کٔشیٖرٕے امہِ سۭتۍ. اتھ منٛز کوٗتاہ چھُ اور شیئرڈ ریسپانسبلٹی. یہِ چھِ ہر کٲنٛسہِ ہٕنٛز ریسپانسبلٹی. یہِ چھِ اینٹی کرپشن بیوروٕچ ریسپانسبلٹی تِمنٕے یٲژ چھنہٕ تمہِ علاوٕ سٹیٖزنن ہٕنٛز میٖڈیاہٕچ سوشل ایکٹیوسٹ NGO تمام لُکن ہٕنٛز خاص کر یِم سماجس منٛز پٔرمٕتۍ لیکھمٕتۍ لُکھ چھِ یِم گاٹٕلۍ لُکھ چھِ. اگر وۄنۍ تِمے اتھ پٮ۪ٹھ ژھۄپہٕ کٔرِتھ بیٚہن تہٕ بیٚیہِ کرو یہِ کتھ کُٹھِس منٛزٕے یوتن پتہٕ تراوون نہٕ اتھ پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ بحث کِہینۍ مےٚ باسان تیٚلہِ چھُ یہِ بوٚڑ بار گۄناہہِ عظیٖم. بالکل صحیح. اَسہِ چھِ سارنٕے کتھ کرٕنۍ. سٲنٮ۪ن دیٖنی علماہن چھِ کتھ کرٕنۍ. یِمو ووٚن واریاہ اصل کتھ کہِ اَسہِ چھُ باسان صرف کرپشن گوٚو یِہوے رُشوت ستٲنی کٔر أمۍ کھے پونٛسہٕ تہٕ یہِ کرپشن چھُ واریاہ واسٹ اکھ. اگر تۄہہِ خۄداین کانٛہہ عہدٕ دیُتمُت چھُ کانٛہہ پوسٹ دِنُک پوسٹ میلیو تۄہہِ کُنہِ جایہِ کانٛہہ تُہۍ چھِو تتٮ۪تھ نوکری کران پتہٕ اگر تُہۍ قونوٗن نٮ۪بر نیٖرِو تُہۍ کٔرِو پننٮ۪ن پٔرسنل گینن خٲطرٕ کٲم سُہ چھُ کرپشن. اس لیے چھِ یہِ یِمو ووٚن بہتریٖن کتھ أسۍ چھِ نایہِ منٛز سوار سورُے سماج اَسہِ چھُنہٕ نایہِ گوٚد کرُن کینٛہہ. پھر سے ہم رخ کرنا چاہیں گے جناب خورشید احمد شاہ صاحب. جس طرح سے ابھی آپ نے بات کی شیئرڈ ریسپانسبلٹی اسی چیز کو ہم تھوڑا سا ڈیفائن کریں گے. ناظرین محترم یہ سوال تراوہا بہٕ تۄہہِ نِش چوٗنٛکہِ یِتھ کٔنۍ زن أزکِس یتھ پروگرامس منٛز یہِ کتھ برونٛہہ کُن آیہِ زِ یہِ ہسا چھِ سٲنۍ اجتمٲعی ذمہٕ دٲری مگر یہِ سمجھاو زِ اجتمٲعی ذمہٕ دٲری کیٛاہ گٔے. اگر اَسہِ واقعی طور رشوت ستٲنی ختم کرٕنۍ چھِ اگر ہمیں واقعی طور اس بدعت کو ختم کرنا ہے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے ان چیزوں سے تو واقعی طور ہمیں اجتماعی طور کوششیں کرنی چاہیے. اور اس اجتماعی کوشش میں سب سے پہلے اگر اس چیز کا کوئی کلا کما کر سکتی ہے تو وہ عورت ہے. آپ کا سوال ہوگا کہ عورت کیسے کر سکتی ہے؟ کیونکہ ایک مرد جو کماتا ہے پیسہ گھر بناتا ہے لیکن ایک عورت اگر یہ پوچھے اپنے شوہر کو کہ آپ کی آمدنی کتنی ہے, آپ کا پیسہ کہاں سے آتا ہے, آپ دن میں کیا کرتے ہیں, اور اس کا اثر براہ راست اس فیملی پہ پڑے گا, ان بچوں پہ پڑے گا. اگر اس طرح کا ٹول اختیار کیا جائے گا مجھے لگتا ہے کہ شیئرڈ ریسپانسبلٹی جو ہے سب سے پہلے ہمیں فوکس لیڈی پہ کرنا ہے. آپ کا ریسپانس جس طرح سے ہم نے سوال کیا ناظرین کے پاس رکھا اس کے بعد ڈاکٹر صاحب. بالکل صحیح فرما رہے آپ فیاض صاحب. میں آپ کی بات کو اور بڑھانا چاہوں گا کہ گھر میں جو عورت ہے اس کا ایک بڑا رول ہے. ساتھ ساتھ میں ہم پچھلے ہفتے سے اب 27 تاریخ سے مختلف اداروں میں جا کے
اس بیداری مہم کے حوالے سے پروگرام چلا رہے ہیں تو مختلف سکولوں کے بچے کھڑے ہوتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہوئے ان کے سوالات سننے کے بعد ان کے خیالات جاننے کے بعد میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا مستقبل بہتر ہاتھوں میں ہے، کیونکہ ایک عورت کے ساتھ ساتھ ہمارے جو بچے ہیں بالکل وہ بھی بڑے محاسب بن سکتے ہیں، وہ احتساب کر سکتے ہیں اپنے والدین کا، اپنی فیملی کا۔ میرا بچہ اگر مجھے گھر میں یہ کہے کہ آپ کی تنخواہ 2 لاکھ اگر ہے تو ہم 4 لاکھ خرچ کر لیتے ہیں مہینے کا، یا ہم اگر آپ پچھلے 5 سال سے یا 10 سال سے نوکری کر رہے ہیں تو ہم نے اتنی جائیداد جو بنائی ہے یہ تناسب کچھ بگڑا ہوا ہے، ہماری آمدنی اور جو ہم نے اثاثے قائم کیے وہ ہیں اس میں تناسب بگڑا ہوا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، بابا یہ آیا کہاں سے ہے؟ تو میری جواب دہی پہلے گھر میں ہی بنتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں، ہمیں اپنے خواہشات کو بے لگام نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ اگر آپ اپنی خواہشات کو بے لگام چھوڑیں گے تو یہ حلال و حرام، جائز ناجائز کچھ نہیں دیکھتی ہے، یہ باغی بن جاتی ہے۔ اور بیسیکلی میرا سمجھنا یہ ہے کہ قانون ہم کتنے بھی سخت کیوں نہ بنائے، جب تک کہ انسان کا ضمیر زندہ نہ ہو جائے، جب تک کہ اخلاقیاتی طور پہ ایک انقلاب نہ آئے۔ وہ سماج میں انقلاب تبھی آتا ہے جب ہم، جو بیسک یونٹ ہے سماج کا، ایک گھر ہوتا ہے، جب وہاں سے شروع ہوتی ہے یہ بیداری کی مہم، اخلاقیات میں انقلاب کی مہم، تحریر کی مہم، تو ہم توقع کر سکتے ہیں کہ سماج میں انقلاب آ سکتا ہے۔ اور جب انسان اپنی خواہشات کو بے لگام نہ چھوڑے اور شاعر کے اس زبان میں کہے کہ نشاط جسم کے خاطر روح کو بیچوں، میرا جواب نہیں ہے 1000 بار نہیں، تو میں سمجھتا ہوں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر راجہ مظفر بٹ صاحب، بات سامنے آ گئی جس طرح سے انہوں نے کہا کہ خواہشات جو ہے، خواہشات کو لگام لگنی چاہیے، چونکہ ناظرین محترم یہ بات جو ہے بالکل صحیح ہے، مگر اس پزِ پننس پانس سامنے یم زن یم خواہش نہ کران، چاہے گرن مز کران خواہش، چاہے تات مزن بیٚیہِ تہِ وات بہٕ أتھۍ چیٖزس پٮ۪ٹھ، مرد حضرات کُنہِ جایہِ چھُ وٕچھان زِ کمپِٹِشن دور چھُ، وۄنۍ گوٚژھ ہُہ تہِ آسُن، وۄنۍ گوٚژھ یہِ تہِ آسُن، یا واریاہن جاین واریاہن مطلب موقعن پٮ۪ٹھ چھُ یہِ تہِ یِوان وٕچھنہٕ زِ خواتیٖن چھِ کران گرن منٛز پننٮ۪ن ہسبنڈن، پننٮ۪ن یِم زن تِمن شریٖکِ حیات چھِ، ان کو وہ اصرار کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے، ہمیں وہ چیز چاہیے۔ تو لیکن یہ جو خواہشات ہے یہ نہ رہنے والی ہے، یہ دنیا آخر چھوڑنی ہے، پتہ سورے یم رنگ مندور باقی چیز وہ چیز یہ چیز یہ یتی، تو پتہ اگر سکون آسہِ، سکون چھُ تٔتھۍ چیزس یُس چیز پنُن چھُ، تو یم چیز چھنہٕ پوشہِ وٕنۍ کینٛہہ۔ ڈاکٹر راجہ مظفر بٹ صاحب، چونکہ جس طرح سے ابھی کہا کہ اگر اس بچس تہِ وۄنۍ زبردستی طور سُہ رُکاونٕچ کوٗشش کرون، مےٚ باسان سُہ چھُ زیادٕ وُٹھنہٕ یِوان کٲشرٮ۪ن لفظن منٛز ونو أسۍ، جس طرح ابھی انہوں نے کہا کہ اگر قانون ذریعے تہِ أسۍ کرو کوٗتاہ کرو، لیکن اکھ شعور گژھِ پٲدٕ سپدُن۔ تو آپ کا ریسپانس ڈاکٹر صاحب اس سے؟ دیکھیے یہ جو تھیم ہے نا اس سال کی، پھر بھی اسی میں آؤں گا، شیئرڈ ریسپانسبلٹی، یہ ہر کسی کی ریسپانسبلٹی۔ آپ نے بات کری کہ جو لیڈیز ہے ان کا ایک امپورٹنٹ رول ہے، چاہے ہماری بہن ہو، چاہے ہماری ماں ہو، ہماری بیوی ہو، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ بچوں کا ایک امپورٹنٹ رول ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ پچھلے ایک ہفتے سے، پچھلے 5-6 دن سے کانسٹنٹلی پروگرام کر رہے ہیں ویجیلنس اویئرنیس ویک کے حوالے سے بچوں کے بیچ میں۔ تو کیونکہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی میں ایک امپورٹنٹ جو ہے زور ہے، وہاں پہ چیز ہے اس وقت رکھی ہے، وہ ہے دیٹس کالڈ کریٹیکل تھنکنگ۔ بچوں میں جب تک آپ کریٹیکل تھنکنگ کا وہ عنصر نہیں لائیں گے، جب تک بچے سوال نہیں کریں گے، مجھے نہیں لگتا ہے آپ کے پاس بھائی کے ایک گھر میں آپ نے آئی فون 17 لا لیا، آپ نے یہ آپ کے باپ کی جو انکم ہے 1 لاکھ روپے مہینے کا ہے، 50,000 ہے، 40,000 ہے، کہاں سے آیا؟ بچے کی کریٹیکل تھنکنگ وہاں سے ہی شروع ہونی چاہیے۔ ایک اور بات بہت آپ نے ایک خاص موضوع کی طرف آپ نے ضروری ہے، یہ میری توجہ ہے وہ دلائی۔ ناظرین، یم زن ونکینس اسہ سن و سکول یا یم زن ون اسہ ونکینس استاد ٹیچر ازکہ پروگرام ذریعے سپدہ بہ تمن مخاطب، بہ کرہا اخ التماس، ایک گزارش میں کرنا چاہتا ہوں جہاں بین پروگرام کے ذریعے سے، کہ
جب آپ کے پاس یہ بچے آتے ہیں نا، نو ڈاؤٹ ہم کمپٹیشن کی دوڑ میں ہیں، بڑی بڑی سکول چھِ أسۍ وٕچھان اَتہِ چھُ ہاو باو، ہُمِس چھُ یہ چیز أمِس گژھِ بیٛاکھ آسُن، بیٚیِس گژھِ بیٛاکھ آسُن. اگر اس چیز پہ کوئی کنٹرول کر سکتا ہے، استاد کی بات بچہ فائنل مانتا ہے، لیکن اگر وہ اساتذہ کرام جو بڑے بڑے اسکولوں میں ہیں وہ اس طرح کی تعلیم دیں گے بچوں کو، وہ اس طرح کی اخلاقی تربیت دیں گے بچوں کو، واقعی طور اس کے مثبت نتائج سامنے آ سکتے ہیں. آپ کا ریسپانس پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس ہم چلیں. بالکل صحیح فرمایا آپ نے فیاض صاحب. میں سمجھتا ہوں بنیادی طور اگر آپ دیکھیں گے کہ والدین اگر اپنی زندگی میں کوئی گول اچیو نہیں کر پاتے ہیں، وہ اپنے خوابوں کی تکمیل اپنے بچوں کے ذریعے کرانا چاہتے ہیں. یہ صحیح بھی ہے، کوئی اس میں غلط بھی نہیں ہے. بنیادی طور آپ کا نقطہ یہ ہے کہ بچوں کی جو ہے نا جو جائز خواہشات نہ ہو ان کو کسی طور پہ بھی پورا کرنا کس حد تک جائز ہے. ایک تو یہ ہوا، میں اس بات کو تھوڑا سا اور بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ اس طرح کہ ہم اگر آپ دیکھیں گے سماج میں اب یہ چل رہے ہے، ایک نہج چلی ہوئی ہے کہ بائی ہک اور کروک مجھے اپنے بچے کو ڈاکٹر انجینئر بنانا ہی بنانا ہے. جی میں سمجھتا ہوں ہر ایک بچہ خاص ہوتا ہے. کوئی بچہ اگر ٹیچر بن جائے وہ کم نہیں ہے کسی سے. بالکل صحیح. ایون کہ اگر کوئی بچہ کل جا کے پڑھ لکھ کے صرف لیبر بن جاتا ہے وہ بھی کم نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. کیونکہ ہمارا سماجی تانا باندھا اس سے بنا ہوا ہے، سوشل بیلنس جس کو کہتے ہیں. بنیادی طور ہمیں اپنے بچے کا ہنر پہچاننے کی ضرورت ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اب کمپیٹیٹو زمانہ ہے، آپ کو ایک ایلوکیشن ہے، اسی میں آپ کا میسج بھی چاہیے کیونکہ وقت ہمارے پاس بالکل وہی ہے. ایلوکیشن آپ کو ہے، اگر آپ 150 سیٹیں ہیں، 150 سیٹیں ہیں MBBS کے لیے یا انجینئرنگ کورسز کے لیے ہے. اب آپ کی آبادی 10,000 کی ہے، سمجھ لیجئے 10 کے 10,000 آپ کو MBBS میں تو نہیں جائیں گے، لیکن بحثیت پیرنٹ ہم کوشش کر لیتے ہیں بائی ہک اور کروک میں یہ نا جو کرپٹ مینز سے کرپٹ پریکٹس کے ذریعے. تو کیا آپ کا ایک لائن میں پیغام کیا ہے اس ویک کے حوالے سے؟ ایک لائن میں یہی کہوں گا کہ ہمیں اجتماعی طور پہ اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر راجہ مظفر بٹ صاحب، واریاہن ڈپارٹمنٹن ہز کر اس کت شیئرڈ ریسپانسبلٹی اس وچھو. اگر اس ڈاکٹریٹ ڈپارٹمنٹ وچھو تمن تہ پنن ذمہ داری، تت ما غلط گژھان، تت اگر کت ژھۄپ کٔرِتھ چھُ سُہ تہِ وٕچھتن بیٛاکھ ما غلط گژھان، غلط کران سورُے کینٛہہ. یِتھے کٔنۍ کرو أسۍ باقین ڈپارٹمنٹن ہٕنٛز کتھ، ییٖتیاہ تہِ ڈپارٹمنٹس یا جس طرح سے ابھی آپ نے مائننگ کی بات کی، یا گامن منٛز چھِ أسۍ وٕچھان کُنہِ جایہِ باقین جاین چھِ یِتھے کٔنٮ۪تھ سیٚکھ یِوان کڑنہٕ، باقٕے چیٖز چھِ یِوان کڑنہٕ. تو اس طرح اس سلسلے میں آپ کا کس طرح کا آخری میسج رہے گا آج کے پروگرام؟ میں میسج یہی دوں گا کہ جتنے بھی ہمارے سرکاری محکمہ جات ہیں، خاص کر جہاں پہ زیادہ کرپشن کو ہم کو لگتا ہے کہ وہاں پہ کرپشن زیادہ ہو رہا ہے اور ہو بھی رہا ہے، ٹیکنالوجیکل انٹرونشنز چاہیے. اگر مائننگ ڈپارٹمنٹ ہے، فلڈ کنٹرول ہے، فشریز ہے، اریگیشن ہے، اگر ان کو لگتا ہے کہ وہاں پہ ان کے پاس عملہ نہیں ہے، وہ ڈرون ٹیکنالوجی استعمال کر سکتے ہیں، وہ CCTVs لگا سکتے ہیں، مگر نہیں لگا رہے ہیں. تو ٹیکنالوجیکل انٹرونشن مجھے لگتا ہے کہ اس میں بہت امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر راجہ مظفر بٹ صاحب، دوردرشن نیوز کو اپنا قیمتی وقت دینے، حالانکہ پوری بات نہیں ہو پائی، اگلی دفعہ انشاءاللہ بات پھر کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. جناب خورشید احمد شاہ صاحب، مصروفیات کے باوجود بہت ساری جگہوں پہ آپ کے پروگرام جاری ہیں، دوردرشن کو اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے، جہاں بھی ان پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. لیکن آج کے پروگرام کے حوالے سے اگر ہمیں رشوت ستانی کو ختم کرنا ہے، ہماری خواتین جو گھروں میں ہیں یا ہمارے بچے جو گھروں میں ہیں، ان کو اس چیز کی طرف تھوڑا سا دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ آمدنی کہاں سے آتی ہے، اس چیز پہ نظر رکھنی ہے. ضرور ہمارے گھروں میں سکون ہوگا، ہمارے گھروں میں ایمان ہوگا اور ہم سب خوش رہیں گے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر.